السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رحمت العالمین وعلا آلک وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین. آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے اور آج کا دن یوم وصال سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس مناسبت سے آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے. کائنات میں سب کو عزتیں اور شانیں عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. جس کو بھی عزت عطا کرتا ہے اللہ عطا کرتا ہے. جس کو چاہے عزتوں کے تاج عطا کر دے, جس کو چاہے ذلت کی گہرائیوں میں دھکیل دے. یہ مالک کی مرضی ہے. لیکن علماء کرام نے اس کی 2 تشریحات بیان کی ہیں کہ ایک فضیلت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی عمل کے بدلے میں عطا کرتا ہے. اس فضیلت کو فضیلت جزائی کہا جاتا ہے. کسی عمل کے بدلے میں اللہ کسی کو مقام و مرتبہ عطا کرے اس کو فضیلت جزائی کہا جاتا ہے. اور ایک فضیلت کی قسم وہ ہے جس کو فضیلت تخصیصی کہا جاتا ہے. اللہ جس کو چاہے عزت عطا کرے. اللہ جس کو چاہے عزت عطا کر دے اور بے انتہا عطا کر دے اس کو کہتے ہیں فضیلت تخصیصی. جس طرح کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے نبیوں اور رسولوں کو چنا اور کائنات میں عزت والا, مقام والا, درجے والا بنا دیا اور ساتھ میں اعلان کیا کہ جس کو میں نے مقام نبوت اور رسالت عطا کیا ہے ساری کائنات مل کے بھی اس کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکے. وہ عزت جو اللہ اپنی مرضی سے عطا کرے, اپنی چاہت سے عطا کرے اس کو فضیلت تخصیصی کہا جاتا ہے. تو جس طرح اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو چن کے عزتیں عطا کی, اسی طرح اللہ جل مجدہ الکریم نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو, اہل بیت کو فضیلت تخصیصی عطا فرمائی اور ساتھ میں اعلان کیا کہ جس کو اونچا میں کر دوں پھر ساری کائنات مل کے بھی اس کی عزتوں اور عظمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عزتیں تو اللہ عطا کرتا ہے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی شان والا بنایا ہے کہ اس در کے ساتھ جس کی نسبت ہو گئی اللہ نے اس کو بھی شان والا بنا دیا. اس در کے ساتھ, اس گھر کے ساتھ اس کی بھی نسبت جڑ گئی, جس کا تعلق اس گھر کے ساتھ ہو گیا اللہ نے اس کو بھی شان والا بنا دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی عزتوں والی, اتنی عظمتوں والی ہے کہ میرے نبی کو یار ملے تو بے مثال, میرے نبی کو یار ملے تو بے مثال, میرے نبی کو ازواج ملی تو قرآن اعلان کرتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے عورتوں جن کو میں نے نبی کا حرم عطا کر دیا پہلے کوئی تمہارے جیسی ہو تو ہو لیکن جس دن سے تم میرے نبی کے گھر کی زینت بن گئی کائنات کی کوئی عورت بھی تمہارے مقدم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نبی کی نسبت یار دیے تو بے مثال, ازواج دی تو بے مثال, قرآن دیا بے مثال, امت دی بے مثال, والدین دیے بے مثال, سسرال دیے بے مثال, اولاد کی نسبتیں عطا کی بے مثال, نبی کے گھر کو بھی بے مثال بنایا. فرمایا پیارے حبیب میں نے تمہیں آل دی تو وہ بھی بے مثال عطا. اور اس آل کے بارے میں
اس نبی کی اولاد کے بارے میں خود مالک کی کائنات ارشاد فرما رہا ہے پیارے بھی قل آپ اپنی زبانوں سے اعلان فرمائیں اپنی زبان مبارکہ سے آپ یہ ارشاد فرمائیں یہ پیغام لوگوں کو دیں لا اسألکم علیہ اجرا اے لوگوں تم گمراہی کی دلدلوں میں ڈوبے ہوئے تھے میں نے تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے میں نے بت قدوں سے تمہارا رخ ہٹا کے کعبے کے خدا کی طرف تمہارا رجوع کیا تمہارا رخ کعبے کی طرف کیا کعبے والے رب سے ملایا کلمہ پڑھایا جنت کا حقدار بنایا صاحب ایمان بنایا ان تمہارے سارے معاملات پر لا اسألکم علیہ اجرا میں تم سے کوئی اجر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا صرف اتنا کہتا ہوں الا المودۃ فی القربى اگر کوئی کلمے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو میرے اقربا میری آل میری اولاد میرے رشتہ داروں سے پیار کرنا میں سمجھوں گا تم نے کلمے کا حق ادا میری آل سے پیار کرنا میری اولاد سے پیار کرنا میری ذریت سے پیار کرنا میرے اقربا سے پیار کرنا تو یہ تمہارا پیار وہ میرے کلمہ پڑھانے کا حق ادا کرنا ہوگا میں تم سے کوئی اجرت کوئی مال دولت دنیا کا طلبگار نہیں ہوں تو جان گرامی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل وہ آل ہے کہ جس کی محبت کرنا جس کے ساتھ پیار کرنا ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے واجب ہے اور امام راضی نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ کوئی بندہ انتہا کا عابد ہو انتہا کا زاہد ہو سارا دن قرآن پڑھنے والا ہو ساری رات قیام کرنے والا ہو اور اس کو موت آ جائے کعبہ اللہ کے پاس حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان اتنا عبادت گزار ہو اتنا متقی پرہیزگار ہو لیکن اس کے سینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت نہ ہو تو وہ منافق کی موت جائے گا وہ قرآن کا قاری ہو وہ حافظ ہو وہ علامہ ہو وہ مفتی ہو وہ کعبے کا طواف کرنے والا ہو اور موت بھی آئے تو اس جگہ پر کہ ادھر حجر اسود ہو ادھر کعبے کا دروازہ ہو اتنا قرب ہو لیکن سینے میں بغض آل محمد ہے تو وہ منافق کی موت جائے گا اور جس کے سینے میں آل محمد کی محبت ہو امام راضی نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ وہ چاہے گناہگار سیاہکار ہی ہو لیکن سینے میں آل محمد کی محبت لے کے گیا تو سن لو من مات علی حب آل محمد مات شہیدا تو کسی عام بندے کی موت دنیا سے نہیں جائے گا اللہ اس کو شہادت کی موت والا کر جاتا آل محمد کی محبت وہ صرف گھرانہ خود ہی عزت والا نہیں ہے بلکہ جو ان سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو بھی عزت والا بنا دیتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس شہادی کا ذکر پاک کرنے کے لیے یہ چند منٹ کے لیے ہم بیٹھے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جب یہ شہزادی آئی نا تو پہلے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس شہزادی کو ہاتھ میں اٹھایا اور ہاتھ میں اٹھا کے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کا نام فاطمہ رکھوں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کا نام ہے فاطمہ رکھوں اور جب علماء تشریح نے اس پر غور و خوض کیا غور و فکر کیا تو فاطمہ کا معنی ہوتا ہے نجات دینے والی فاطمہ کا معنی ہے نجات دینے والی بچانے والی تحفظ دینے والی اور علماء تفسیر لکھتے ہیں اس لفظ اس نام کی تشریح میں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا نام فاطمہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اور ساتھ میں یہ اعلان بھی کیا میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے اس میری بیٹی کو اور اس میری بیٹی کی اولاد کو اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے میری بیٹی کو بیٹی کی اولاد کو اور اس کی اولاد کے ساتھ محبت رکھنے والے سب کو اللہ نے جہنم سے بری قرار دیا اس میری بیٹی کو میری بیٹی کی اولاد کو اور اولاد سے جو بھی پیار کرنے والے ہوں گے اللہ نے سب کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کیا
नाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रखा है। और बतूल, ये सैयदा तैयबा तहरा को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब अता किया। फरमाया मेरी बेटी फातिमा का लक़ब है बतूल। बतूल, बतूल ऐसी हस्ती को कहते हैं कि जिसके करीब कभी नापाकी ना आ सके, जिसके करीब कभी पलीदगी ना आ सके, उसको बतूल कहते हैं। और जिन्होंने कुरान पढ़ा है वो कहते हैं हमने कुरान पढ़ा, कुरान में सिर्फ 2 हस्तियां ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने बतूल करार दिया है। एक सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हस्ती, ये मैं बताता फरमाऊं, कुरान में 2 हस्तियां जिनको बतूल करार दिया गया है। एक ये सैयदा तैयबा ताहिरा और एक हस्ती हजरत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जिनके लिए अल्लाह ने तहारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तहारत का, कि इनको मैंने बतूल करार दे दिया, कोई नापाकी इनके करीब नहीं आ सकती। और एक नबी के खानदान में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया जिस तरह मरियम तैयबा ताहिरा है, इसी तरह ए मुस्तफा मैंने तेरे घर वालों को भी तैयब और ताहिर बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अहले बैत। इस दौर की बात है जिस दौर में बेटियों को जिंदा तकूर कर दिया जाता। हाँ, बेटियों को कोई हक नहीं दिया जाता, बेटियों को कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब ये शहजादी आई ना, तो मेरे नबी ने बेटी को इज्जत दे के दुनिया को बताया कि बेटी की शान वाली होती है, बेटी का दर्जा क्या होता है, बेटी का मकाम क्या होता है। याद रखो, औरत की 3 हैसियतों को आप बेहतर जानते हो। औरत बेटी की सूरत में आए तो रहमत बन जाती है, बेटी की सूरत में आए तो रहमत बन जाती है। वही औरत अगर बीवी की सूरत में आए तो मोमिन के लिए आधा ईमान कहलाती है, मोमिन के लिए आधा ईमान कहलाती है। वही औरत अगर माँ की सूरत में आए तो उसके कदमों तले जन्नत का ऐलान किया गया। अब जरा सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती को सामने रख के जरा गौर करो कि जब ये बेटी बनी तो बेटी बनी रहमत लिल आलमीन की, रहमत बन के आई तो उसके घर में जो कायनात के लिए रहमत बन के आया। और जब ज़ौजा बनी, ज़ौजा बनी, हुक्म ये दिया गया कि मोमिन निकाह कर लेना तो उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है। यानी औरत बीवी बन के आए तो आधा ईमान। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमर इब्न अब्द वक़्त के साथ मुकाबला कर रहे हैं। वो अमर इब्न अब्द वक़्त जिसको लोग कहते थे ये काफिरों का पहाड़ है, ये कुफार का पहाड़ है, जब मौला अली का सामना हुआ ना उस काफिर के साथ, तो किसी ने कहा आका अली उस कुफर के पहाड़ से लड़ रहा है। फरमाया ये ना कहो अली कुफर के पहाड़ से लड़ रहा है, नहीं, इस वक्त कुल ईमान कुल कुफर के साथ लड़ रहा है। कुल ईमान कुल कुफर के साथ लड़ रहा है। अल्लाह ने जब बेटी बना के भेजा तो रहमत लिल आलमीन की बेटी बना के भेजा, और जब ज़ौजियत अता की तो मौला अली जिसको मेरे नबी ने कुल ईमान करार दिया। ज़ौजियत है तो मौला अली की, और जब अल्लाह ने माँ वाला मर्तबा अता किया तो माँ अल्लाह ने उनकी बनाया जिनको नबी ने जन्नत के जवानों का इमाम बनाया। अब इन तीनों जहतों से सोचो कि सैयदा तैयबा ताहिरा का मुकाम और मर्तबा समझने के लिए इधर उधर की किताबों की ज्यादा जरूरत नहीं, सिर्फ ये 3 बातें ही देख लेना कि सैयदा
کہ حضرت مریم کے پاس ایک نسبت ہے جس کی وجہ سے وہ رسپیکٹیبل ہے، قابل عزت ہے. ایک نسبت ہے حضرت بی بی مریم کے پاس، وہ کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کی ماں ہے. سبحان اللہ. عیسیٰ نبی کی ماں ہے. اور سیدہ طیبہ طاہرہ کے متعلق علامہ اقبال فرماتے ہیں بی بی فاطمہ آپ کے پاس ایک نسبت نہیں، آپ کے پاس تین نسبتیں ہیں پروٹوکول کے لیے، تین نسبتیں ہیں عزت کے لیے، تین نسبت ہیں درجات کے لیے. آج جس کا بیٹا ہونے پر ہو اس کے قدم زمین پر نہیں لگتے، جس کا شوہر ہونے پر ہو اس کے قدم زمین پر نہیں لگتے، جس کا باپ کسی ہونے پر ہو اس کے قدم زمین پر نہیں لگتے. سیدہ طیبہ طاہرہ تیری عظمت کو سلام کہ تو بیٹی ہے تو نبیوں کے امام کی، تو بانو ہے تو ولیوں کے امام کی، اور تو امی ہے تو جنتوں کے امام کی. کمال اس و شان عطا کیا. اور یہ ساری عزت تخصیصی ہے، یہ ساری عزت تخصیصی ہے. اللہ نے مخصوص کر کے عزتیں عطا فرمائی، شانیں عطا فرمائی. اور صرف آپ کو ہی نہیں، فرمایا فاطمہ علی کی جو بھی اولاد تیرے بدن سے ہوگی قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو طہارت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے اور کئی سوال بھی اٹھاتے ہیں، وہ جی ٹھیک ہے سید متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، پھر تو ادب کریں، لیکن تو سید نماز کے رستے پر نہ ہو اس کا ادب کیوں کریں؟ جو دین کے رستے پر نہ ہو اس کا ادب کیوں کریں؟ اور میرے بھائی جس طرح قرآن اللہ کا سارا کلام ہے نا، اس میں کچھ آیات محکمات بھی ہیں، کچھ آیات متشابہات بھی ہیں، کچھ آیات مقطعات بھی ہیں. ہم سارے مل کے بھی سارے قرآن کی اتباع نہیں کر سکتے. محکمات ان کی سمجھ آئے گی ان کی پیروی کریں گے، لیکن مقطعات پر ایمان رکھیں گے، متشابہات پر ایمان رکھیں گے کہ یہ اللہ کا کلام اور اللہ کا قرآن ہے. اسی طرح میرے نبی نے فرمایا میری آل کے ساتھ پیار کرنا. ہاں جو متقی سادات ہیں ان کی تو اتباع کرو، اتباع کرنے پر فیض ملے گا، زیارت کرنے پر بھی فیض ملے گا، ادب کرنے پر بھی فیض ملے گا. لیکن جو علی اور فاطمہ کی اولاد ہے وہ چاہے نمازی ہیں یا نہیں ہے، مسجد آتے ہیں یا نہیں آتے، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو ان کا ادب اور زیارت کر، اللہ ادب اور زیارت کا صلہ ضرور عطا فرمائے. آل کا پیار، یہ آل کی محبت اللہ اور اس کے رسول نے لازم قرار دی. اور آل بھی وہ جو علی اور فاطمہ کے اولاد ہو، علی اور فاطمہ کی اولاد ہو، وہ خاص آل مصطفیٰ، وہ خاص آل محمد. اور میرے بھائی میں تو یہ کہا کرتا ہوں یہ وہ ہستیاں ہیں، نماز میں میرے ابے کا یا تیرے ابے کا نام لینا تو نماز ٹوٹ جائے گی. میری آل کا یا آپ کی آل کا نام لیں تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور آل محمد وہ نفوس قدسی ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے اللہ عبادتیں قبول کرتا ہے، جن کا ذکر کرنے سے اللہ عبادتیں قبول کرتا ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر عمل کیا تھا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس نا کچھ دوست یہ پیغام لے کے آئے کہ عمر کئی ہفتے ہو گئے لوگ ترس رہے ہیں بارش کے لیے، بارش نہیں ہو رہی، کیسے صحابی ہو تم، کیسا تعلق ہے تمہارا رسول کے ساتھ، دعائیں مانگ کے تھک گئے اور بارش نہیں ہو رہی. بڑے بڑے ہوتے ہیں تانا دینے والے، کیسا تعلق ہے تمہارا نبی کے ساتھ، کیسے پتہ چلے گا کہ تم نبی کے یار ہو، دعائیں مانگ کے دنیا تھک گئی اور بارش نہیں ہو رہی. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب یہ بات یہ ایک بنی نا ایک ضربت کی طرح کہ تم کیسے یار ہو کہ تمہاری دعا سے بارش نہیں ہو رہی، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا رکو، کل میں ان لوگوں سے دعا کرواؤں گا جن کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا. کل میں ان ہستیوں سے دعا کرواؤں گا جن کی دعا اللہ رد
نہیں کرے گا. یہ بات ہو گئی. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو یہودیوں سے میرے نبی کے غلاموں میں آئے. کعب الاحبار وہ حضرت عمر فاروق کے پاس بیٹھے تھے. انہوں نے کہا حضرت جی یہ تانا بہت بڑا ہے کہ تم کیسے مصطفیٰ کے یار ہو کہ تمہاری دعا سے بارش نہیں ہو رہی, اتنے دن ہو گئے, لوگ پریشان ہیں. تو کعب الاحبار کہتے ہیں پیارے عمر میں یہودیت میں رہا ہوں, ہمیں جب کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا تھا نا کہ جب دعا قبول نہ ہوتی تھی تو ہم کسی نہ کسی نبی کے رشتہ داروں کو ڈھونڈتے تھے, کسی نہ کسی نبی کی فیملی والوں کو ڈھونڈتے تھے اور ان سے دعا کرواتے تھے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجھے فوراً نکتہ مل گیا, میں فوری اٹھ کے چلا اور گیا کہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. میں نے جا کے کہا عباس لوگ پریشان ہیں, بارش نہیں ہو رہی. میں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ حضرت جی آپ نبی کے اہل بیت ہیں, آپ نبی کے اہل بیت ہیں, دعا کریں. اب حضرت عباس نے ایک اور وہاں پوائنٹ دیا, میں اہل بیت ہوں لیکن مجھ سے زیادہ اہل بیت کا حقدار جو ہے وہ علی المرتضیٰ ہے. مجھ سے زیادہ اہل بیت کے سرٹیفکیٹ کا حقدار جو ہے وہ علی المرتضیٰ ہے. تو پہلا حق علی کا ہے. آپ تو بہت بعد میں. اب حضرت مولا علی کے پاس چلے گئے, میں چلو میں بھی چلتا ہوں تم بھی چلو, اکٹھے چلتے علی کے پاس. اب مولا علی کے پاس آ گئے. علی نے شہزادوں کو بلایا, بلاتے مولا علی نے کہا میں دعا کروں گا اس شرط پر کہ ہمارے ساتھ اور کوئی ادھر ادھر کا بندہ دعا نہیں کرے گا. ہاں اور کوئی ادھر ادھر کا دعا نہیں کرے گا. اس کی وجہ تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ نبی کے خاندان کو اللہ نے کیا عزتیں عطا کی, نبی کے گھر والوں کو اللہ نے کیا عزتیں عطا کی. اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاس ہیں, موقع پر موجود ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ مولا علی نے ہاتھ اٹھائے, عباس نے ہاتھ اٹھائے, حسنین نے ہاتھ اٹھائے اور ہم نے بھی ساتھ ہاتھ اٹھائے. ہمارے ہاتھ ابھی دعا ختم کر کے چہرے پر آئے نہیں تھے کہ بارش کے قطرے ہماری داڑھیوں سے ٹپکنے لگے. بارش کے قطرے ہماری داڑھیوں سے ٹپکنے لگے. بارش آ گئی. رب نے بتایا کہ تمہیں قدر ہو یا نہ ہو, مجھے قدر ہے کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں. مجھے قدر ہے کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں. یہ تو علی ہے, یہ تو حسن ہے, یہ تو حسین ہے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی, یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آگے قیامت تک جس کو بھی نسل فاطمہ سے عزت ملے گی میری بیٹی فاطمہ کی وجہ سے ملے گی, میری بیٹی فاطمہ کی وجہ سے ملے گی. اور یہ سیدہ طیبہ طاہرہ وہ اعلیٰ مقام والی ہیں, وہ اعلیٰ شان والی ہیں. اور دیکھو یارو, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ابوبکر اٹھ کے کھڑے ہو. عمر آئے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے پاس آئے تو عمر اٹھ کے کھڑے ہو. عثمان کے پاس آئے, عثمان اٹھ کے کھڑا ہو. کوئی چاہنے والا ہو وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو, جو نہ چاہنے والا ہو. وہ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا ہے, ایک مرتبہ ابو جہل نے اپنے یاروں کو کہہ دیا کہ محمد ابن عبداللہ آتے ہیں, لوگ پروٹوکول دیتے ہیں, ہمارے پاس آئیں گے نا تو خبردار کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہو. سب نے پکا کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم کھڑا نہیں ہوں گے. لیکن جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس محفل میں تو سب سے پہلے ابو جہل چھلانگ لگا کے کھڑا ہو گئے. جب بات ختم ہو گئی, مجلس ختم ہوئی تو لوگوں نے سوال کیا. اس نے کہا ہمیں تو کہہ رہا تھا کھڑا نہیں ہونا, خود پہلے چھلانگ مار کے کھڑا ہو گیا. ابو جہل کہتا ہے مجھے اپنے ان لات منات عزا و حبل کی قسم میں خود نہیں کھڑا ہوا, پتہ نہیں کس غیبی طاقت نے مجھے پکڑ کے کھڑا بھی کیا اور ساتھ میں یہ کہا میرا یار ہے کائنات کھڑی ہو جائے, تو کون ہوتا ہے میرے یار کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہونے لگا. مصطفیٰ کے لیے اپنے بھی کھڑے ہوں, بیگانے بھی کھڑے ہوں. اور جب سیدہ طیبہ طاہرہ گھر میں آئی, میں یہ روایت
روایت سنانے کے لیے سارا یہ پس منظر بیان کر رہا ہوں. میرے نبی کے لیے سب کھڑے ہوں. سبحان اللہ. اور جب میرے نبی کے گھر میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا تشریف لائے, اللہ کی عزت کی قسم تاریخ میں لکھا ہے سیدہ فاطمہ جتنی بار بھی آئیں اتنی بار مصطفیٰ کھڑے ہوئے. سیدہ جتنی بار تشریف لائیں اتنی بار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. اور تاریخ نے ہر چیز کو لکھا ہے, ترتیب میں, رقم میں, گنتی میں, لیکن کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ کے لیے میرے نبی اتنے بار کھڑے ہوئے. نہیں, سب نے یہی لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جتنی بار بھی مصطفیٰ کے پاس آئی مصطفیٰ اتنی بار ہی کھڑے ہوئے. بلکہ آگے بڑھ کے استقبال بھی کرتے, اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے, اور جہاں خود جلوہ افروز ہوتے وہاں اپنے ساتھ لا کے بٹھاتے, ساتھ لا کے بٹھاتے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیار تھا اس بیٹی کے ساتھ, بڑا پیار تھا. زمانے کو بتایا کہ تم وہ لوگ ہو جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو, تم وہ لوگ ہو جو بیٹی کے آنے پر چہرے پر کالک کا سبب کرتے ہو کہ یہ ہمارے چہرے پر کالک آ گئی, یہ شرمندگی آ گئی. دیکھ لو کائنات والو, یہ تمہارا نبی پیغام دے رہا ہے بیٹیاں کالک بن کے نہیں آتی, بیٹیاں رحمت بن کے آتی. اور رحمت اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنی رحمت سے نوازوں, تو جس کو اللہ رحمت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے گھر میں اللہ بیٹی جیسا عظیم تحفہ عطا فرماتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کے ساتھ بڑا ہی پیار فرماتے. اور ایک اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے, آپ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے ہیں نا اپنے گھر میں, تو دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں السلام علیکم, السلام علیکم. اماں جی فرماتی ہیں میں کئی بار جواب دیتی, وعلیکم السلام یا رسول اللہ, وعلیکم السلام. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں السلام علیکم. تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اماں جی فرماتی ہیں میں سمجھ جاتی کہ حضور اپنی بیٹی فاطمہ کو بلانا چاہتے ہیں. میں ہر بار کہتی وعلیکم السلام, آپ پر سلام ہوں, آپ پر سلام ہوں. میرے نبی پھر فرماتے ہیں السلام علیکم. تو اماں جی فرماتی ہیں پھر میں آواز دے دیتی بیٹی فاطمہ تیرے ابا نہیں آئے ہیں, بیٹی فاطمہ تیرے ابا نہیں آئے ہیں. اور اماں خدیجہ کبریٰ فرماتی ہیں میں نے یہ عجیب بات دیکھی, یہ باپ اور بیٹی کا پیار عجیب دیکھا کہ حضور اس وقت تک تحلیل پار نہیں کرتے تھے جب تک استقبال کرنے کے لیے فاطمہ چل کے دروازے تک نہ آ جاتی. مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کے, مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کے سیدہ طیبہ طاہرہ اپنے ابا جی کو ویلکم کرتے ہوئے ساتھ لے کے آتی. اور اماں جی خدیجہ کبریٰ فرماتی ہے کئی مرتبہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا, مصطفیٰ بیٹی فاطمہ کو گود میں بٹھا کے نا سرگوشیاں کرتے, سرگوشیاں کرتے, راز و نیاز کی باتیں کرتے. کئی بار میں نے پوچھا آقا آپ بیٹی سے کیا بات کرتے ہیں, تو میرے آقا فرمایا کرتے خدیجہ یہ باپ بیٹی کے راز ہے, باپ بیٹی کے راز ہے. ایک یہ روایت ہے, اور ایک روایت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اماں جی فرماتی ہیں کہ وہی راز و نیاز چلتے رہے. اور ایک دن میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو قریب بلایا, دائیں کان میں کوئی بات کہی, سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. پھر بائیں کان میں وہ جملہ کہا, وہی سیدہ فاطمہ مسکرانے لگی. میں بڑی حیران کہ یہ کون سے راز و نیاز ہے. ایک جملے سے فاطمہ رونے لگی, ایک جملے سے فاطمہ ہنسنے لگی. میں نے پوچھا تو سیدہ فاطمہ نے کہا اماں جی میرے ابا نے منع کیا ہے اس راز کو کھولنے سے کہ میری حیات ظاہری میں اس راز کو نہیں کھولنا. اور کچھ دنوں کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہو گیا. تو اماں جی نے پوچھا بیٹی فاطمہ اب تو بتا, اب تو بتا کہ وہ آقا نے تیرے کان میں کیا کہا تھا. تو سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں میرے ابا نے مجھ سے اس دنیا سے پردہ کرنے کی بات کی تھی, پردہ کرنے کی بات کی تھی. آج لوگ نبی کے علم غیب پر باتیں اٹھاتے ہیں. اور میرے بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو گدھا تھا نا
جو گدھا تھا میرے نبی کا سواری، یافور اس کا نام تھا، یافور، وہ گدھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں ایک یہودی کے گھر میں پلا بڑا ہوں، یہودی مجھے چارہ ڈالتا تھا، دانا ڈالتا تھا، لیکن میں نے اس کو کبھی سوار نہیں ہونے دیا، جب بھی وہ مجھ پر سواری کی کوشش کرتا میں اس کو ڈانگے مارتا تھا، میں گرا دیتا تھا۔ میں یہ کیوں؟ آقا میں 60 پچھلے میرے 60 آبا میں سے 60 گدھے نبیوں کی سواری بن کے آئے ہیں، اور آقا میں بھی آپ کی سواری بننا چاہتا تھا۔ یہ حضور کا گدھا ہے جس کو اللہ نے اتنا نالج دیا ہوا تھا، آج نبی کے علم پر لوگ باتیں کرتے ہیں، اور حضور کے در کا گدھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی صحابہ کو بلانے کے لیے، کبھی اس نے ایڈریس نہیں پوچھا کہ کون سی گلی میں، کون سے محلے میں، کون سا مکان نمبر ہے، نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نام لیتے، جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ، بس، یا پوری طرح نام سنتا اور اس صحابی کے دروازے پر جا ٹکر مارتا۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ معمول تھا کہ جب یعقوب کو دیکھ لیتے نا، صحابہ کہتے اللہ کی قسم ہمارا جسم کانپ جاتا کہ یہ نبی کا پیغمبر آ گیا ہے، اور ہمارے جسم میں اتنی سکت بھی نہیں ہوتی تھی کہ پیچھے مڑ کے گھر والوں کو بتا دیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر کو دیکھتے ہم ساتھ دوڑ لگا دیتے، ہمیں پتہ چل جاتا کہ حضور کا نمائندہ آ گیا، آقا نے بلایا ہے۔ وہ دیکھ لو نبی کے علم پر بات کرنے والوں، اللہ نے نبی کو اتنا اونچا کیا ہے کہ نبی کے در کے گدھوں کو بھی اللہ نے پہ بنایا، پتا ہوتا تھا کس کو بلانا ہے، کہاں ایڈریس ہے، وقت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی نا، تو سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے میرے ابا جان نے دنیا سے پردہ کرنے کی مجھے خبر دی تھی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں کچھ دنوں میں، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور پھر جب مجھے روتا ہوا دیکھا نا تو میرے نبی نے دوسرا جملہ فرمایا میرے دوسرے کان میں، بیٹی سب سے پہلے مجھے ملنے والی تو ہوگی، سب سے پہلے میرے پیچھے آنے والی تو ہوگی۔ اور دوسرا جملہ فرمایا بیٹی خوش ہو جا، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو تمام خواتین جنت کی سردار بنایا۔ یہ سیدہ کائنات، سیدہ کائنات، یہ بطول، یہ فاطمہ الزہرا، یہ عز و شان والی، یہ نبی کی بیٹی، اور اس نبی کی بیٹی نے بیٹی بن کے دکھایا۔ پروٹوکول ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ سے باہر ہو جاؤ، دین سے باہر ہو جاؤ، آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کا دامن چھوڑ دو، مصطفیٰ کی سنت کا دامن چھوڑ دو۔ اللہ کی عزت کی قسم، اتنا پروٹوکول، اتنی عزت، اتنی رسپیکٹ، لیکن حیا کا عالم یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ایک بال بھی کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ حیا کا عالم ہے، یہ وفا کا عالم ہے، یہ اطاعت کا عالم ہے، اور راتیں اللہ کی بارگاہ میں گزارنے کا عالم۔ 2 رکعتیں پڑھتی، 2 رکعتیں عشاء کے بعد، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرتی نا تو فجر کی اذان ہو جاتی، فجر کی اذان ہو جاتی، اور کہا کرتی تھی یا اللہ تم نے رات اتنی چھوٹی بنائی، رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری بندی کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا یہ کیا کرو۔ آج ہم کو روایت سنتے ہیں نا تو فوراً جا کے بتاتے ہیں اپنی بیویوں کو، یہ سنو یہ کیا کہہ رہا قرآن، یہ کیا کہہ رہی حدیث۔ وہ میرے بھائی جو بیویوں کو سناتے ہو نا، سب سے پہلے یہ روایات سنانے کا حق ہے اپنی بیٹیوں کو سناؤ، اپنی بہنوں کو سنائیں کہ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ نبی کی شریعت کہہ رہی ہے۔ جب گھر سے بیٹی کی تربیت ایسی ہوگی نا تو وہ بیٹی پھر چلے گی نقش قدم سیدہ طیبہ طاہرہ پر، وہ بیٹی چلے گی حیا کا پیکر بن کے، وفا کا پیکر بن کے۔ جب ہم اپنی بیٹیوں کو اس تربیت پر لائیں گے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مردوں کے لیے نمونہ نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کے لیے۔ فرمایا باپ ہو تو محمد جیسا، بیٹی ہو تو فاطمہ الزہرا جیسی، بیوی ہو خدیجہ الکبریٰ جیسی، بیوی ہو حضرت فاطمہ الزہرا جو علی کی زوجیت کا حق ادا کیا، اس طرح کی اولاد ہو۔ میرے نبی نے اپنی اولاد پر شفقت کر کے کائنات کو بتایا کہ اگر باپ محمد جیسا ہو تو بیٹی فاطمہ جیسی، اگر باپ علی جیسا ہو تو بیٹے حسنین کریمین جیسے۔
اگر شوہر علی جیسا ہو تو بیٹی فاطمہ الزہرا جیسی، اگر بیٹی فاطمہ جیسی ہے تو باپ محمد مصطفیٰ اور اماں خدیجہ کبریٰ جیسی۔ یہ سارے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ میرے بھائی دعا یہ کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی بیٹیوں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی، ہماری ماؤں کو بھی سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جن کی مائیں یا بہنیں چلی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سیدہ طیبہ طاہرہ کی پاک کلیجوں میں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا